کہا کہ اے نوجوان، دین اسلام سے زیادہ بہتر اخلاق کہیں تجھے پائے، کہیں آج تک تُونے پائے؟ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق پر میرے رسول کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہی دین تو ہے، یہی اسلام تو ہے جو تمہیں بات کرنے کے سلیقے سکھا رہا ہے۔ چلو تو قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب آپ فرما دے مومنوں اپنی آنکھوں کو نیچی کر کے چلو، تمہاری آنکھیں کسی کے گھر کے پردے کو نہ پھاڑے، اجنبیوں پر نہ پڑے، عورتوں کی عزت پر تمہاری آنکھیں نہ جائیں۔ عورتوں کو حکم دیا گیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں سے بھی کہتے ہیں اے رسول کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی زینت کو کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ یا عورتوں کی حفاظت کون دے رہا ہے؟ اسلام۔ ماں کے پیٹ میں رہنے سے لے کر تمہاری جوانی آنے تک شادی کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، دوسری آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہیں جو اچھی لگے عورتیں ان سے نکاح کر لو۔ اور نکاح کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر تم فقیر ہو تو نکاح کر لو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی بنائے گا۔ نکاح کے طریقے تمہیں بتائے گئے، آداب سکھائے گئے، اور اس کے بعد ازدواجی زندگی گزارنے کے طور طریقے اسلام نے بتائے۔ کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ یہ اسلام نے کامل تمہیں نظام دیا، تجارت کرنے کے طریقے بتائے کہ کس طرح سے تجارت کرو، لوگوں کے ساتھ لین دین کیسے کرو، امانت داری تمہارے ساتھ شرط ہے، اخلاص شرط ہے، وعدہ وفائی شرط ہے، سچ بولنا شرط ہے۔ یہ اسلام ہی کے تو حصے ہیں جو تمہیں میدان کا غازی بھی بناتا ہے اور تجارت کا بادشاہ بھی بناتا ہے۔ انصاف کرنے والوں کو بھی بتایا گیا، مظلوموں کے حقوق بتائے گئے، بچوں کے حقوق، جوانوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق۔ یہ قرآن ہی تو ہے، یہ اسلام ہی تو ہے جو ہمارے نظام حیات کے ہر شعبے پر ہمیں سیراب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے مسلمانوں، کسی پاکھنڈی کی بات پر اس قدر تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے دین میں کسی بات کی کمی ہے۔ بحمدہ تعالیٰ جب کبھی تمہارے دل میں خلش پیدا ہو، ان علماء سے رابطہ کرو یا اس فقیر قادری سے رابطہ کرو، انشاءاللہ العزیز ان ظالموں کا دندہ شکن جواب دینے کے لیے مولا قدیر جبار نے ہمیں قوت عطا کی ہے، ہمیں طاقت عطا کی ہے۔ صرف اگر کوئی اسلام کے کسی ایک حصے کو لے کر کے بھی بات کرنا چاہے، انہیں کیا پتا ہے۔ میں نے ڈاکٹروں سے بات کی ہے، انجینئر سے بات کی ہے، اور جو فزکس کے ماہرین ہیں ان سے بھی، میرے چاہنے والے یا میرے اسٹوڈنٹس، میرے شاگردوں میں یا مریدوں میں ہر فیلڈ کے لوگ ہیں، لیکن میں ہر فیلڈ پر بات کر سکتا ہوں صرف اس لیے کہ قرآن میں یہ سارے علوم موجود ہیں، اسلام نے سارے علوم پر بات کیا ہے۔ ڈاکٹرز آج ہو سکتا ہے MBBS کرنے والا اگر کوئی ہو یہاں پر، یا پھر اپنی میڈیکل لائف گزارنے والا کوئی ہے، تو اس سے میں کہتا ہوں ایمبریالوجی کو تم نے پڑھا ہوگا، بچے کی پیدائش کے جو مرحلے ہوتے ہیں، تم نے تو آج ڈاکٹروں کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ 9 مہینے میں جو بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، کتنے اس کے مرحلے ہوتے ہیں، کتنی منزلیں ہوتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا مولانا ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ پہلے بچہ خون کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ایک نطفہ ہوتا ہے پانی کا، باپ کی پشت سے نکل کر کے آیا، ماں کے رحم میں آیا، وہی نطفہ چند دنوں کے بعد چپچپا چنگم کی طرح ہوتا ہے اور اس کو علقہ کہتے ہیں عربی میں۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہی نطفہ خون بنتا ہے، خون کا بستہ، تھوڑے دنوں کے بعد اس پہ گوشت آتا ہے، پھر ہڈیاں آتی ہیں، پھر چمڑے آتے ہیں، پھر بال اگتے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کی لائن میں کوئی اگر ہے تو جانتا ہے اس علم کو ایمبریالوجی کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ کتنی منزلوں سے گزرتا ہے۔ میرے عزیزوں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آج ترقی کی